یسوع مسیح ناصری میں آپ کی سلامتی ہو۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ گڈ ایوننگ۔ یسوع شفا چینلز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا سواگت کرتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کی وسیلہ سے ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزو، میرے بہن بھائیوں، آئے خداوند کے قدوس بزرگ نام سے، اس کے جلالی اور بابرکت مبارک نام سے، جو ہم سب کا زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، جو زمین کو بچانے والا اور آسمان کو اتارنے والا اکیلا زندہ خدا ہے، رب الفاظ۔ ہم اس کے بابرکت، اس کے قدوس، اس کے بزرگ، اس کے محب نام سے ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا خداوند ہماری آنکھیں کھولے، ہماری روحانی آئیز کو اوپن کرے، اور ہمارے دماغ جو تاریکی سے بھرے ہوئے ہیں، ان دماغ میں اپنے نور کی روشنائی سے ہمارے دماغ کو روشن کرے اور ہمارے دماغ کو کھولے، تاکہ ہمارا آنکھیں، ہمارا دل، دماغ، ہمارے کان آج کھلیں یسوع کے نام میں، تاکہ ہم مسیح دین کو اور یسوع مسیح ناصری کے آنے کی وجہ کو جان سکیں، کہ آخر وہ زمین پہ ہم سب کے درمیان میں وہ گوشت اور روح سے مجسم ہو کے ہمارے درمیان میں تجسم ہوا، اور اس نے ہم سب کی پوری انسانیت کی خدمت کے لیے، پوری انسانیت کی گناہ اور پاپ کو، اس کی بیماریوں کو، اس کی ہمیشہ کی ہلاکت کو، اس کے برے چال چلن کو، اس کی بدفعلی کو، اس کے برے عمل کو، اس کے برے کریکٹر کو، اس کے تمام بدکاری کو اپنے اوپر لے لیا، اور ہمیں اس نے پوری انسانیت کو اس نے اپنا بیش قیمتی لہو بہا کر، اس نے ان تمام گناہوں سے، تمام بدکاری سے، تمام بیماریوں سے چھٹکارا دیا، ذات کیا، اور ہم سب کی گناہوں اور ہمیشہ کی بدکاری کو ہماری زندگیوں سے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی جان کا کفارہ دیا، تاکہ خداوند کو جس کفارے کی خداوند کو ضرورت تھی، وہ کوئی انسان، کسی انسان کے لیے وہ کفارہ نہیں دے سکتا، کیونکہ خداوند کی حضوری میں کوئی گناہ گار کسی دوسرے گناہ گار کا کفارہ نہیں دے سکتا، اور خداوند انسان کے کفارہ کے لیے تب تک بیلوں کی، بچڑوں کی، زیبوں کی قربانیوں کو ان کے کفارہ کی صورت میں قبول فرماتا رہا، اور جب انسان حد سے گزر گیا
اور بدکاری سے بھر گیا اور خدا کی حقارت کرنے لگا، تو تب خدا نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی انبیاء میں نے اس دنیا میں انبیاء کرام بھیجے، وہ سب کے سب وہ اس کام کو، اس کفارے کو اور ان گناہوں سے، ان بدکاریوں سے، ان پاپوں سے چڑھانے میں مکمل طور پہ کامل نہیں ہو سکے۔ اس کے لیے خداوند نے ایک الہی منصوبہ قائم کیا اور اس کے تحت اس نے کلمت اللہ کو، جس کو عیسیٰ مسیح بھی کہتے ہیں، اس کو اس دنیا میں تجسم کیا روح القدس کی مدد سے۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، وہ نجات دہندہ اس دنیا میں آیا اور وہ کسی ایک کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کو نجات بخشنے کے لیے، اور وہ سب کو نجات دینے کے لیے، اور سب کی زندگیوں کو ہمیشہ کی ہلاکت سے اور ہمیشہ کی بدکاری سے، ہمیشہ کے دکھ سے، ہمیشہ کی بیماری سے، ہمیشہ کے روگ سے اور ہمیشہ کی ہر طرح کی سمسیا سے چھڑانے کے لیے اس نے ایسے عزم کام کیے جن کو کبھی بھی اپنی نظر سے اوجھل نہیں کیا جا سکتا اور جن کو نہ فراموش نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان عظم کاموں کا درجہ بہت عظمتوں سے بلند ہے۔ تو اس عظم کلام کو جاننے کے لیے اور مسیح کے جو بلیور ہیں اور جو مسیح دین کے پیروکار ہیں، وہ مسیحیت میں اتنے مطمئن اور مسیحیت میں اتنے خوشحال اور شاد اور باد رہتے ہیں، تب بھی جب ان کا کوئی برا چاہے اور جب کوئی ان کے اوپر تشدد یا ظلم بھی کرے تو وہ اس کے لیے ظلم اور اس کے لیے وہ ویسا نہیں چاہتے جیسا ان کے ساتھ دوسرے کرتے ہیں۔ وہ ان کے لیے پیار اور محبت اور بھائی چارے کا، رفاقت اور شراکت کا وہ پیغام دیتے ہیں اور اپنے خداوند کی حضور میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے برکت چاہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، یہ کلمت اللہ یہ سب کے لیے اس دنیا میں نجات دہندہ بن کے آیا تاکہ پوری امتیں، پوری انسانیت، پورے قبیلے اس کے وسیلہ سے زندگی پائیں اور ہر طرح کی بات پھیلی سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی ناپاکیزگی سے یہ زندگیاں آپ کی جو ہے خداوند کے حضور میں پاکیزہ ہو کے خداوند کے کاموں کے لیے مقرر ہونے پائے اور خداوند کی شکر گزاری کرنے پائے اور خداوند کے بزرگ نام کو عزت و جلال دینے پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کی صلاح میں آئے یسوع مسیح کی ولادت کے موقع پر یہ اس کی ولادت کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اس کی ولادت ہوئی تھی، یہ خوشیوں بھرا، پیار سے، محبتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے، اور اس مقدس پاک مہینہ میں ہم پوری دنیا میں پوری انسانیت کو خداوند کے نام سے ہم سب کو ہر طرح کی بلیسنگ، ہر طرح کے پیار اور محبت، ہر طرح کی رفاقت اور شراکت سے ہم سب کو اس چیز کا پیغام دیتے ہیں، امن کا، پیس کا، تسلی کا، انسانیت کا اور بزرگی کا پیغام دیتے ہیں کہ بزرگی سے اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ اس بزرگ خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے، اس کے نام کو جلال دینے کے لیے اور اس کے جلال کے لیے کام کرنے کے لیے ہم سب قومیں مل کر خداوند کی حمد کریں، اس کی حمد اور اس کی تعریف، اس کی بڑائی کے لیے ہم اس کی شان اقدس میں
نئے مسراحی کے گیت گائیں، اس کی تمجید کے گیت گائیں، اس کی آمد کے گیت گائیں، کیونکہ اس کی بادشاہی نزدیک ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم سب کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی گھمنڈ میں، کسی مکاری میں، کسی دغا میں، کسی فریب میں، کسی مغالطے میں آپ طریقی میں چلتے رہیں اور خداوند یسوع مسیح کی آمد نزدیک ہے، کہیں اس کی بادشاہی آ گئی تو پھر یہ آپ کے پاس اختیار نہ رہے گا۔ آج آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اپنے اختیار کو استعمال کریں اور خداوند یسوع مسیح جو نجات دہندہ ہے، جس نے ہم سب کی جانوں کا کفارہ دیا، اس کے اوپر توبہ کر کے اس کے کفارے کے اوپر اپنے ایمان کو لائیں اور اس کے پیروکار بننے پائیں اور اس کی تعلیم کو عمل میں لائیں اور اس پہ عمل کرنے پائیں۔ خداوند آج کے کلام کی عوض آپ کو بڑی بلیسنگ سے بلیس کرے، آپ کی آنکھیں اور دماغ کھلے، آپ کا برین کھلے اور آپ عقل اور حکمت سے، آپ بزرگی سے بھرنے پائیں اور خداوند کو جاننے اور پرکھنے والے بنے اور اس کی راہ کو اختیار کرنے والے بنے، تاکہ آپ جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بننے پائیں، جہنم کی آگ کا بالن نہ بننے پائیں، جہنم کی آگ کا نوالا نہ بننے پائیں، بلکہ آپ خداوند کی چوکھٹ کے خادم بننے پائیں، خداوند کی حضوری میں اس کی شکر گزاری کے لیے آپ ہمیشہ کی اپنی نجات پائیں اور خداوند کی ہمیشہ کی اپنی زندگی میں اپنی زندگی سے بلیس ہونے پائیں، یسوع مسیح ناصری کے نام کی صلاح میں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور یقیناً آپ آج کے پیغام سے اور آج کے کلام سے بہت کچھ سیکھیں گے اور خداوند آپ کی بھرپور رہنمائی کرے گا اور خداوند آپ کو ہر طرح سے بلیس کرے گا، یسوع کے نام میں۔ خدا نے کلام کیا ہے، خدا نے عمل کیا ہے، ان الہی باتوں اور کاموں کی تفصیل اور تشریح کلام مقدس میں پائی جاتی ہے۔ جو کچھ خدائے برحق نے فرمایا اور کیا، گویا وہ گزشتہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ہمارے تجربے میں بھی آئے۔ یہ لازم ہے کہ جو کچھ بائبل مقدس میں مرقوم ہے ہمارا اپنا تجربہ بھی بن جائے۔ خدا تعالیٰ نے کلام کیا ہے، لیکن کیا ہم نے اس کے کلام کو سنا؟ خدا تعالیٰ نے عمل کیا، لیکن کیا ہم نے اس کے کاموں سے فائدہ اٹھایا؟ جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ اس کتاب کے باقی حصے میں بتا دیا جائے گا، لیکن اس وقت ایک بات بتانا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم خدائے قدوس کے دیدار کے طالب ہوں۔ اس نے ہمیں ڈھونڈا ہے اور اب تک وہ ہمیں ڈھونڈ رہا ہے۔ اب ہمیں بھی اسے ڈھونڈنا ہے۔ در حقیقت خدا تعالیٰ کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ اس سے تلاش نہیں کرتا۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے اور باہم
نجوس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ زبور شریف 14 باب اس کی 2 سے 3 آیت۔ مسیح نے وعدہ کیا ہے کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ انجیل مقدس متی 7:7۔ اگر ہم اسے ڈھونڈتے نہیں تو کیسے پا سکتے ہیں؟ جب تک بھیڑ مل نہ گئی چراوا ڈھونڈتا رہا، جب تک درہم مل نہ گیا عورت چراغ جلا کر اسے کو ڈھونڈتی رہی۔ انجیل مقدس لوکا 15 باب اس کی 4 سے 10 آیت۔ ہم اس سے کم کیوں کریں؟ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اسے پالیں، لیکن وہ ان لوگوں ہی کو ملتا ہے جو اسے ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں جاں فشانی سے اسے ڈھونڈنا ہے۔ انسان فطرتاً سست ہے، لیکن یہ معاملہ ڈھونڈنے کا اتنا ضروری ہے کہ ہمیں اس فطرتی سستی اور بے پرواہی پر غالب آنا ہے اور دل لگا کر اسے ڈھونڈنا ہے۔ خدا تعالیٰ بے پرواہ اور سست لوگوں کی بہت کم برداشت کرتا ہے۔ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ انجیل مقدس عبرانیوں 11 باب اس کی 6 آیت۔ ہمیں اسے حلیمی سے ڈھونڈنا ہے۔ اگر بے پرواہی بعض لوگوں کو خدا کو تلاش کرنے سے روکتی ہے تو غرور بے شمار لوگوں کو خدا سے دور رکھتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہے کہ ہماری محدود عقل بذات خود خدائے قدوس تک رسائی نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو ہم پر ظاہر نہ کرے۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سوچ بچار ہی نہ کریں۔ زبور شریف میں مرقوم ہے کہ ہم گھوڑے یا خچر کی مانند نہ بنے جن میں سمجھ نہیں۔ زبور شریف 32 باب 9 آیت۔ ہمیں اپنا ذہن استعمال کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی اعتراف کرنا ہے کہ ہمارا ذہن محدود ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا ہے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائی اور بچوں پر ظاہر کی۔ انجیل مقدس متی 11 باب اس کی 25 آیت۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح بچوں کو پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ تربیت پذیر ہوتے ہیں۔ بچے نہ تو مغرور ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے اور نہ ہی بڑبڑانے والے۔ ہمیں بھی بچوں کی مانند غیر متعصب اور حلیم ہونا چاہیے۔ ہمیں دیانتداری سے ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں بغیر غرور اور تعصب کے اس کتاب کا جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا مکاشفہ ہے، مطالعہ کرنا چاہیے۔
ہر شخص جانتا ہے کہ تعصب صحیح نتیجے تک پہنچنے میں رکاوٹ بناتا ہے۔ اکثر متلاشی کلام مقدس کے متعلق بہت سے غلط خیالات رکھتے ہوئے اس کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ صرف حقیقی متلاشوں ہی سے وعدہ کرتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے۔ بائبل مقدس یرمیہ 29:13 لہٰذا ہمیں اپنے تعصب کو بالائے طاق رکھ کر کھلے ذہن سے یہ امکان مد نظر رکھنا چاہیے کہ مسیحیت صحیح راستہ ہے، ہمیں فرمانبرداری سے ڈھونڈنا ہے۔ اس شرط کو پورا کرنا بہت مشکل ہے۔ خدا تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں نہ صرف اپنے خیالات کو بدلنے بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی درست کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ مسیحیت کا پیغام اخلاقی پیغام ہے۔ اگر یہ پیغام سچا ہے تو ہمیں اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنے کو تیار ہونا ہے۔ خدا تعالیٰ سے دور رہ کر ہم اس کے متعلق کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ وہ کوئی ایسی شے نہیں کہ ہم دوربین سے اس کا مطالعہ کر سکیں، بلکہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہے، اور یسوع مسیح بھی ایسے ہی ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، میرے بیٹے بیٹیوں، میرے بزرگان، میری آل آف نیشنز، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو اس کلام کی جانکاری سے بہت زیادہ برکت حاصل ہو، اور آپ حق اور سچ اور زندگی کی راہ کو جاننے والے، اور آپ کی آنکھیں جو طریقے میں چلتی ہیں، آپ کی آنکھیں خداوند کے نور کی روشنائی میں چلنے والی بن جائیں، اور آپ کی عقل پہ جو طریقے کے تالے لگے ہوئے ہیں وہ آج تالے کھل جائیں، اور آپ خداوند کے نور کی روشنائی سے آپ کی عقل روشن ہو جائے، اور آپ حق اور سچ اور زندگی کی راہ کو اختیار کرنے میں اور اس کے پیروکار ہونے میں اور اس کی پیروی کرنے میں آپ کامل ہونے پائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے صلہ میں خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور آپ صحیح نتیجے سے آشنا اور اس پہ ایمان لانے میں آپ کامل اور بلیس ہونے پائیں۔ یسوع کے نام میں میں آپ کو بلیس کرتا ہوں، آمین۔